تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ اور چلیے اس سے آگے ایک دوسرا یہ نقشہ ہمارے پاس انگلش میں بھی موجود ہے۔ یہ مدینہ، یہ مکہ، اور یہ وہ سمت، اس طرف نجد، ریاض، یہ سارے اس قسم کے علاقے یہ اس طرف ہیں۔ اب یہ دو نقشے ہمارے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نقشہ ہم وہ پیش کر دیتے ہیں جو نجدی حضرات نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ہے تاریخ وہابیت حقائق کے آئینے میں، اس کے ٹائٹل پر یہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ تھوڑا سا موجود ہے نقشہ، یہ دیکھ لیں، پھر آگے بھی چلتے ہیں ہم۔ یہ نجد کے یہ مختلف علاقے ہیں، درعیہ، یمامہ، الریاض، حریملہ، یہ مختلف، یہ الریاض۔ اور اس کے آگے صفحہ نمبر 3 پر یہ نقشہ موجود ہے، اندر بھی دیا ہوا ہے۔ یہ عراق دوسری طرف ہے اور یہ نجد۔ یہ اس کی بیک سائڈ پہ مزید جو ہے نا وہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اور مدینہ منورہ یہ سیدھی سمت مشرق کی طرف، یہ نجد، درعیہ، ریاض، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، یہ یہاں موجود ہے، یہ سارا علاقہ ادھر ہے۔ اور بعض حضرات یہاں پر خلط مبس کرتے ہوئے، کچھ زیادہ چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجد کو بعض عراق قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں پر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نجد کا علاقہ مدینہ شریف سے اس سمت ہے، مشرق کی جانب، اور عراق، بغداد، شام وغیرہ دوسرے علاقے جو ہے نا یہ دوسری سمت ہے، شمال کی طرف، مشرق، اور یہ شمال اس طرف۔ مدینہ شریف سے بالکل عین مشرق کی طرف جائیں تو یہ نجد کا علاقہ آتا ہے، اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا نقشہ، یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ کتاب ہے سوانح سلطان ابن سعود والی حجاز و نجد و ملحقاتها، گویا ان کا تعلق جو ہے نا وہ حجاز اور نجد کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر یہ نقشہ دیا گیا ہے، مزید اس سے بھی جو ہے نا وہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ یہ چوتھا نقشہ ہے، اس میں بھی یہ سارا مختلف سمتیں دے کر مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور یہ ہے مدینہ شریف، یہ ہے مکہ شریف۔ مدینہ شریف سے دیکھیں یہ مشرق کی طرف، یہاں سے نکلیں یہ سیدھا جائیں، یہ نجد آ گیا، اور آگے یہ ریاض، یہ مختلف علاقے نجد کے، ریاض بھی نجد کے اندر دارالسلطنت ہے، اور ریاض جس کو آج کل بولا جا رہا ہے سعودی حکومت کا، یہ دارالسلطنت ہے اور نجد کے علاقے میں ہے۔ یہاں سے نکلیں اور یہ سیدھا دیکھیں تو یہ مشرق سمت ہے، مشرق کی طرف، نجد، مدینہ شریف سے، مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ سارا علاقہ مشرق کی طرف آ رہا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے یہ علاقہ بغداد کا، شام کا، یہ شمال کا علاقہ ہے۔
عراق سائڈ جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جاتی ہے. تو یہ چاروں نقشہ جات سے بات جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات مقدسہ کے مطابق وہ فتنہ جو مشرق سے نکلے گا اور نجد کے علاقے میں ہوگا. تو مدینہ طیبہ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو عین مشرق کی سمت نجد کا علاقہ ہے، اور اس نجد کے علاقے سے ہی وہ فتنہ نکلے گا، گستاخ اور بے ادب فرقہ پیدا ہوگا، جس کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گستاخ فرقے کی علامتیں بھی بتا دی، ان کے سمت کو بھی بتا دیا، اور علاقہ نجد کی بھی وہاں پر تعیین اور تصریح موجود ہے. تو یہ ساری باتیں احادیث مقدسہ سے واضح طور پر ثابت ہو رہی ہیں. اب ہم یہاں پر نجد کے علاقہ تک جب آپ کو لے آئے تو اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں کہ نجد سے پیدا ہونے والا جو فتنہ تھا وہ فتنہ ہے کون سا، تاکہ اس کی بھی جو ہے نا وہ شناخت ہو سکے. وہ نجد سے علاقے میں سے جو نکلنے والا فرقہ ہے، فتنہ ہے، جو شر الخلق والخلیقہ ہے، شرار و خلق اللہ ہے، وہ سب سے پہلے وہاں پر جس آدمی نے فتنے کا بیج بویا اور اس فرقے کا وہ نمائندہ بنا، اس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی. وہ نجد کے علاقے میں پیدا ہوا اور نجد کے علاقہ سے ہی اس نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. اس پر جو ہے وہ ہم مخالفین کی کتابوں کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب التوحید، تالیف کس کی ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کو شیخ کہا جاتا ہے. یہ نجدی ہے، یہ آگے لکھا، ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے نجدی، یعنی اس کا تعلق نجد کے علاقہ سے ہے. اس کے صفحہ 15 پر لکھا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. آگے لکھا ہے کہ شیخ کی ولادت تقریباً 1114 ہجری میں اجینا میں ہوئی، اور یہ وہ اجینا کا وہی مقام ہے جو ابھی ہم نے وہ نقشے کے اندر بھی بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نجد کے علاقہ کے ساتھ ہے. وہ تاریخ وہابی ذرا دیں، ابھی جو حقائق کے آنے میں دیکھیے. یہ علاقے ہیں یمامہ، درعیہ، حریملہ، اور یہیں پر وہ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اجینا. ابھی اس کی وضاحت یہاں بھی آ جاتی ہے. بس یہ دوسری کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مصلح، مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 13 پر محمد بن عبد الوہاب، اور آگے اس کی یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے پھر چمک اٹھے اور نجد کے چمنستان سے جو اپنے ارار و خزامی کی عطر بیزی کے لیے مشہور ہے، توحید و کلمہ حق کی ایسی خوشبو پھیلی جس نے تمام عالم کو زعفران زار بنا کر چھوڑا. میری مراد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ذات گرامی سے ہے. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ اس کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا. اب یہ دوسری کتاب، دوسرا حوالہ ہے کتاب التوحید کا، جس کو ہم نے پہلے بھی پیش کیا ہے. ترجمہ اس کا کرنے والا ابو عبداللہ محمد بن یوسف السورتی ہے، مکتبہ فکر 17 اردو بازار لاہور نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں بھی اس کے صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے شیخ کے شاگرد و اولاد. شیخ کے بہت سے شاگرد ہوئے، من جملہ ان کے تینوں بیٹے حسین، عبداللہ، ابراہیم، جو درعیہ میں شیخ کے بعد تدریس، تعلیم و تدریس اور مسند قضاء پر بیٹھے. آل الشیخ کا آج بھی اہل نجد اور خود سلطان بہت احترام کرتے ہیں. اہل نجد اور درعیہ، اور یہ بھی ہم نے یہاں سے دکھایا، یہ درعیہ جو ہے یہ نجد کے علاقے کا ایک قصہ ہے. یہ درعیہ یہاں پر موجود ہے. یہ ایک اور حوالہ ہے، اس کا اصل نام ہے الہدیۃ السنیہ، سلیمان بن سہمان نجدی، یہ بھی نجدی ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے تحفہ وہابیہ، اسماعیل غزنوی اس نے کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 2 پر یہ عبارت ہے، لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام
مذہبی وجود سے زیادہ سیاسی اسباب سے کم اسلامی قوموں میں بدنام رہا. کون؟ نجدی. اور نیچے گئے حنبلی مذہب کا ایک عالم نجد کا رہنے والا، یعنی یہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق علاقہ نجد کے ساتھ ہے. یہ ہے اظہار حقیقت. عبدالستار نیازی، یہ غیر مقلد شخص ہے، جامعہ ثنائیہ زیر تعمیر بسم اللہ ٹاؤن، پینسرا، جھانگ روڈ، فیصل آباد. اس کے صفحہ نمبر 1 پر شیخ محمد بن عبد الوہاب، پیدائش اور تعلیم و تربیت. شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی. اب یہاں پر اس کا نسب بھی آ گیا اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جس کو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کہے جاتے ہیں، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ تمیمی تھا. اور بخاری کے حوالے سے ہم نے ابھی پہلے دکھایا کہ وہ شخص جس نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا، تنقید کی اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ظالم اور ناانصاف قرار دیا، وہ بھی تمیمی تھا اور یہ بھی تمیمی ہے. تو وہ تمیمی، اس کی نسل سے یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد میں پیدا ہوا. شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی 1115 ہجری بمطابق 1703 میں شہر اجینا میں پیدا ہوئے. یہ الحتہ فی ذکر سیاستہ نواب صدیق حسن کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 150 پر محمد شیخ محمد صاحب النجد، یہ واضح طور پہ لکھا ہے شیخ محمد جو نجد کا رہنے والا تھا. ھذا ھو المعروف من نسبہ، کہتا ہے کہ یہ اس کے نسب سے بالکل واضح اور مشہور و معروف بات ہے. وَيُذْكَرُ أَنَّهُ مِن مُدَرَا ثُمَّ بنی تمیم، کہتا ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا تعلق قبیلہ مزر کے ساتھ ہے اور قبیلہ مزر کی جو بنو تمیم شاخ ہے اس کے ساتھ تھا. وہ کیا ہے؟ ہوا رجل من بنی تمیم. ذوالخیصلہ کے بارے میں بخاری کے اندر یہ جملہ گزرا. اور یہ کیا ہے؟ ثم بنی تمیم، وہ بھی بنی تمیم، یہ بھی بنی تمیم، وہ بھی تمیمی اور یہ بھی تمیمی، وہ بھی گستاخ اور یہ بھی گستاخ، وہ اس کا باپ یہ اس کی اولاد. یہ لکھے ہے بالاجینہ ولدا، آگے لکھا ہے بالاجینہ میں بلاد نجد. اجینہ جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس کا تعلق نجد کے علاقے سے ہے، نجد کے علاقے سے اجینہ کے اندر پیدا ہوا. ونشأ بہا، وہیں پر پروان چڑھا. ولاقی بہا شیخا عالما من اہل نجد، نجد کے ایک عالم شیخ سے ملاقات کی اس نے. پھر وانتقل مع ابیہ الی حریملہ من نجد ایضا، حریملہ کے علاقے میں پھر یہ منتقل ہوا اور اس کا تعلق بھی نجد کے علاقے کے ساتھ ہے. تو گویا اس کی ابتدا و انتہا نجد ہی ہے. یہ ہدایت المستفید الجزء الاول. ہدایت المستفید اردو ترجمہ فتح المجید، شرح کتاب و توحید. کتاب و توحید کی شرح فتح المجید ہے، فتح المجید کا ترجمہ ہدایت المستفید ہے اور ترجمہ کرنے والا عطا اللہ ثاقب ہے. اس کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے اس صدی میں مجدد دعوت الاسلامیہ شیخ الاسلام علم العالم الداعی الی اللہ والمجاہد فی سبیل اللہ محدث دوران مجدد زمان الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی الدرعی، علاقہ درعیہ میں پیدا ہوا. یہ دریا آ گیا. اجینہ ہو، دریا ہو، حریملہ ہو، یہ سارے کے سارے علاقے نجد کے ہیں. تو کبھی اس کو تمیمی کہا جاتا ہے اس کے جو ہے نا وہ خاندان کی طرف منسوب کر کے، کبھی حریملہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو جو ہے نا وہ نجدی کہا جاتا ہے، کبھی دریا علاقے کی طرف منسوب کر کے. یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں یہ نجد کے علاقے ہیں اور بنو تمیم جو ہے یہ اسی ذوالخیصرہ تمیمی کی نسل سے ہیں. اسی کے صفحہ نمبر 79 پر یہ عبارت موجود ہے. ولادت، یہ اوپر اس کے القابات لکھے ہیں. آیات امام الدعوہ شیخ الاسلام والمسلمین علم العلماء المجاہدین امام الدعوت السلفیہ ناصر سنت سنیہ قامع البدعۃ الشنیعہ الصابر فی المحنہ الصابر فی علی العبادہ احد مجدد العصر محدث زمان فقیہ دوران محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن مشرف بن عمر بن معداد بن ریس بن ذاخر بن محمد بن علوی بن وہب التمیمی.
यहां पर आकर जो है ना वो सकूत स्टॉप हुआ है। अत-तमीमी, जिसने वाज़ेह कर दिया कि वाकई ये उस तमीमी का बेटा है और उसकी नस्ल से आया है। कहता है ये निस्बत नजद कुबरा के एक कबीला की तरफ है। बात भी साफ कर दी कि तमीमी ये नजद कुबरा के कबीला जो बनु तमीम है उसकी तरफ इसकी निस्बत है। बिलादत कहता है आप शहर उजैना में जो ममलकत सऊदिया के दारुस सल्तनत रियाज के शुमार की तरफ वाक़े है, 1115 हिजरी में इल्म फजल के घराने में पैदा हुए। आपके जद्द अमजद शेख सुलेमान बिन अली नजद के रईसुल उलमा थे। ये तहरीक आज़ादी फ़िक्र और हजरत शाह वलीउल्लाह की तजदीदी मसाइल, इस्माइल सल्फी ने इसको लिखा है। इसके सफ़ा नंबर 60 पर यह जुमला है। कहता वहाबियों का मरकजी मकाम नजद और हिजाज है कि वहाबी फिरका जो है जिसका नुमाइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा है, उनका बाप कि जिसको वहाबिया का बाप कहने पर आज गैर मुकल्लदीन सीख पा होते हैं, उनका मकाम और मरकज क्या है? वहाबियों का मरकजी मकाम नजद और हिजाज है। और ये नजद वही है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ रहमत नहीं फरमाई। इसी तरह ये तरीक़ हदीस इब्राहिम सियालकोटी की किताब सफ़ा 101 पर दो टोक लिखा है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, वो नजद का रहने वाला, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी यहां भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये हयात तय्यबा सवानी उमरी शाह इस्माइल देलवी जो है उसकी मिर्जा हैरत देलवी लिखने वाला है इसको। इसके समा नंबर 258 पर यह जुमला है इब्ने अब्दुल वहाब 1651 में बामुकाम ऐन नजद में पैदा हुआ। जब नजद में फारिग तहसील हो गया, पैदा भी वहीं पर हुआ और तालीम भी नजद के इलाके में हासिल की। ये नीचे भी आ गया। कुछ दिन तक अपने बाप के साथ हुरमला में रहा, तो ये सारे नजद के इलाके हैं। फतावा सनाया तसनीफ सनाउल अमृतसरी और तरतीब दाऊद रास देलवी, जिल्द अव्वल, सफा नंबर इसका 414। क्या लिखा? कहता है एक आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद में पैदा हुआ था। आलिम नजद में पैदा हुआ। इस तरह ये तर्जमाने वहाबिया नवाब सिद्दीक की किताब, इसका सफा नंबर 10, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के हवाले से बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मोहम्मद की विलादत 1115 हिजरी में उजैना में जो एक मकाम है बिलादे नजद से हुई। उजैना नजद का इलाका है, वहां पर ये पैदा हुआ था। सफा नंबर 10 के बाद इसका दूसरा सफा नंबर 18 देख लें। उस पर क्या लिखता है? ये है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, आगे लिखता है वो नजद में गुजरा है, नजद के इलाका में। और आगे ये सवा 19 पर कहता है मुल्क नजद में भी जहां उनका नश्व नुमा था। 18, 19 और सफा 58 पर भी इसी तरह की एक इबारत मौजूद है। ये इब्तिदा में मजहब नजदीकी हुई, इब्तिदा मजहब नजदीकी हुई। ये नजदीक मजहब की इब्तिदा जो है वो 1760 बता रहा है। अब ये बात बेशुमार दलाइल के साथ रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। मजीद इस बात पर दलाइल देने की जरूरत नहीं। एक अक्लमंद, इंसाफ पसंद, मुनसिफ मिजाज आदमी के लिए इन दलाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है। और अगर कोई आदमी इन दलाइल पर मुतमईन नहीं और इससे वो इबरत हासिल नहीं करता, तो फिर उसको दुनिया की कोई दौलत, ताकत जो है वो मुतमईन नहीं कर सकती। क्योंकि जो जानबूझकर अंधा बन जाए, आंखें बंद कर ले, उसको कोई आदमी
سمجھا نہیں سکتا، ورنہ یہ دلائل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ واقعی نجد کے علاقے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، اس نجد کے علاقہ میں یہ محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا، اور اس آدمی نے وہ تمیمی کی نسل سے آیا، ذوالخویسرہ کی نسل سے پیدا ہوا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فتنہ ہوگا اور یہ ان کی علامتیں ہوں گی اور وہ دین سے خارج ہوں گے، ان کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے فرمودات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو وہ ساری کی ساری پیشین گوئی اسی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تھی۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بھی بیان کر دیں کہ اس آدمی نے، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، جو وہ گستاخانہ مذہب تیار کیا تھا، وہ مذہب کیسا تھا اور اس مذہب کے عقائد و نظریات کس طرح کے تھے، تو لہذا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد، نظریات، اس کی اپنی کتابوں سے اور اس کے جو حامی علماء ہیں، ہم مسلک، ہم عقیدہ، ان کی کتابوں سے ہم ثابت کر دیں، تاکہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ہر کوئی آدمی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ یہ کتاب التوحید مترجم عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کی، اس کے صفحہ نمبر 173 پر اس شخص نے کیا کیا، معاذ اللہ ابتدا یہ کی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا، تو دیگر مسلمان تو رہے ایک طرف، اس ظالم نے سب سے پہلے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ، تمام انسانوں کی ماں حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے شرک کیا تھا، شیطان کی اطاعت اور تابعداری کی۔ یہ کہتا ہے قالا شرکا فی طاعتہ، انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ بات حاشیے میں باقاعدہ موجود ہے، اور اس بات کو نمبر 3 کا عنوان دے کر لکھتا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب آدم حوا ملے تو یہ حاملہ ہوئی، اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم میری بات مانو ورنہ اس کے سر پر 12 سینگا کی 2 سینگ کر دوں گا جو تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا، اور ایسا ایسا کروں گا، ورنہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ اس طرح انہیں ڈرایا، ان دونوں نے اس کی اطاعت نہ کی، بچہ ہوا مگر مردہ، پھر دوبارہ حمل رہا، تب بھی شیطان نے آ کر ایسی گفتگو کی، انہوں نے اس کی بات نہ مانی، بچہ مردہ ہوا، پھر سے 12 حاملہ ہوئیں، تب آ کر پھر کہا، انہیں بچے کی محبت آ گئی اور اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ یہی معنی ہے جعل لہ شرکا کا، اس کی بات ماننے میں شرک کیا، یعنی معاذ اللہ، اللہ کے نبی آتے ہیں شرک کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ عبد الحارث نام رکھ کے انہوں نے شیطان کی اطاعت کی، شیطان کی بات کو مانا اور شیطان کی اطاعت